अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? ठीक हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। एक दफ़ा फिर आपसे मिलने का वक़्त आ पहुँचा है इंशाअल्लाह ताला। ये जो दोस्त अक्सर शिकवा कहते हैं बाहर बह के गल्लां कर छड़ दो, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते, तो प्रैक्टिकली आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए इंशाअल्लाह ताला कल से हाज़िर होंगे, ग्राउंड पर होंगे, कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के संग होंगे और चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाकर ही वापस आएंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले कि वीडियो की तरफ चलें, आप लोगों से जो गुजारिश है, थोड़ा सा गला गड़बड़ हो रहा है, अभी ट्रैवल भी करना है, लेकिन ड्राई सा जिसे अंदर से खुश्क कहते हैं ना, वो हो रहा है। लेकिन अभी कुछ पैरास्टामोल वगैरह खा के गुजारा करके जहाज़ में बैठेंगे, बाकी फिर इंशाअल्लाह ताला जो मेरे सोने परवरदिगार को मंजूर होगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, लाइक और कमेंट करना मत भूलें। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब हर समात पर ऐसे ही नहीं कहते कि इंतखाबात में कुछ रुकावटें डाली जा रही हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं से बू आ रही है। और सबसे ज़्यादा जो साजिश है ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आती है। कुछ ऐसी चीज़ें लेकर ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं जिनसे कुछ लेना देना नहीं है। हमें ये बताया जा रहा था कि उनको कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए जा रहे। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान में किसी भी जमात की तरफ से सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा कराए गए। फिर ये शोर किया गया जी हमारे कागज़ रिजेक्ट हो गए हैं, मतलब कि वो जमा नहीं किए जा रहे और उनको मुस्तरद किया जा रहा है। फिर पता लगता है कि टेक्निकल तौर पर ऐसी गलतियां की जा रही हैं कि वो कागज़ खुद ब खुद रिजेक्ट हों और हुकूमत पर या फ़ौज पर मुद्दा डाला जाए। तो ये तमाम चीज़ें, उसके अलावा और बहुत सारी ऐसी हरकत व सकनात हैं उनकी, जिनसे पता लगता है कि वो जानबूझकर ये हरकतें कर रही हैं ताकि इलेक्शन जो है वो लेट हो जाए। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया कार हैं, वो ऐसी बात करते ही नहीं जिसमें कोई सदाकत या कोई सोलिड रीज़न ना हो। नियाज़ी साहब ने तहलका खेज़ इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने ये भी सुना है कि एमरजेंसी की तैयारी हो रही है। एमरजेंसी निगरान वज़ीर-ए-आज़म और सदर अलवी मिलकर लगाएंगे। अगर अदालतें बीच में आईं तो अदालतों को भी उड़ा दिया जाएगा। नई अदलिया को पीसीओ के तहत हलफ उठवाए जाएंगे। आरफ अलवी की इजाज़त और ख्वाहिशात इसमें शामिल होंगी। यानी नियाज़ी साहब फरमा रहे हैं कि आरफ अलवी को पीटीआई ने टास्क दिया है कि अगर हमारी हुकूमत नहीं आती तो किसी की भी ना आने दें, निज़ाम लपेट दें। वैसे देखा जाए तो गुज़श्ते दिनों निगरानों पर भी इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने भी इंतखाबात में ताख़ीर की कोशिश की है, फिर दरमियान में कायद साहब आए और तारीख़ तय कर दी। वैसे भी ऐसा मुमकिन नहीं कि तहरीक इंसाफ का कोई भी और शख्स मुल्क मुखालफ साजिश न करे। आरफ अलवी ईवान सदर में फ़ारग बैठ कर कुछ न कुछ तो कर रहा होगा, लेकिन ये बात तय है कि मुल्क में इस्तेहकाम और तरक्की इसी सूरत में हो सकती है कि यहाँ पर एक मुस्तकिल मुंतहब हुकूमत हो जो 5 साल के लिए अवाम के वोटों से सिलेक्ट होकर आई और फिर वो काम करें। ये निगरान कितने भी अच्छे हों, कितने भी नेक हों, कितने भी पारसा हों, कितने भी काबिल हों, ये फिर वही डिक्टेटरों वाला निज़ाम ही है कि इनको कोई ना कोई किसी जगह से बैठ के हैंडल कर रहा है और ये काम कर रहे हैं। असल तरीक़ाकार वही है जिसके लिए मैं और आप सुबह शाम अपने मोबाइलों के ज़रिए, अपने अल्फाज के ज़रिए, अपने ट्वीट के ज़रिए से जो कुछ कर सकते हैं वो करते हैं। हम लोग करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क में जमहूरियत के लिए। माजी में भी ऐसे तमाम तजर्बात नाकाम हुई हैं, इस बार भी नाकाम होंगे। इनसे कुछ निकलने वाला नहीं है। इक़्तिदार की लालच में मुल्क को तबाही की रास्ते पे डाला और वो उसका रिज़ल्ट जो है 9 मई वाला निकला। नियाज़ी साहब के तहफ़्ज़ात अपनी जगह पे ठीक हैं, ज़ाहिर है उनके वीलों का हिस्सा है, और इसके पीछे भी ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाथ है और वो साथ में जो है वो निगरानों को भी शामिल कर रहे हैं। चलो इनका भी लालच है, इनके भी मुंह को खून लगा हुआ है, तो ये भी हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। बट मेरा ख्याल है कि इस वक्त मुल्क में 2 ताकतवर तरीन जो शख्स हैं, एक जनरल आसम मनीर साहब जो सिपा सलार हैं, हम अगर माने या ना माने क्या फ़र्क पड़ता है, बट अगला ताकतवर है। और दूसरे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब, उन्होंने अपने ज़ाहिर है ओहदे पर बैठ कर साबित किया कि वो ओहदे के लायक भी हैं और ताकतवर भी हैं। तो ये दोनों शख्सियात जब चाह रही हैं कि हर सूरत में इलेक्शन होंगे, तो फिर मेरा ख्याल है इलेक्शन रुकने की कोई सूरत मुझे नज़र नहीं आती। तो खैर, पाकिस्तान तहरीक वाले दोस्तों ने जो करना है कर लें, रोएं पिटें, इलेक्शन होंगे। अच्छा, दूसरी तरफ में जो इमरान खान साहब हैं, वो जेल में बैठ कर मुल्क मुखालफ जो है वो प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। अब उन्होंने रियासत को ब्लैकमेल करने का आखिरी पत्ता खेलने का प्लान बनाया है। इमरान खान की जेल से पैगाम रसानी पकड़ी गई है, जिसमें इमरान खान ने अपने लोगों को हदायत जारी की है कि IMF के प्रोग्राम की मुखालफत की जाए।
حمایت واپس لی جائے۔ اس تمام مشق سے ملک کو تو نقصان نہیں ہوگا، البتہ پی ٹی آئی کی ملک دشمنی سے متعلق جو شک و شبہات ہے نا وہ ضرور دور ہو جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ شاید آئی ایم ایف کے لوگوں سے ایک ملاقات بھی کر چکے ہیں، اور اس ملاقات کا مقصد بھی یہی ہے کہ ریاست کو اشارہ دیا جائے۔ اب عمران خان نے اندھی تقلید کرنے والے یوتھی یہ نہیں سمجھیں گے، کیونکہ ان کے سوچنے سمجھے کی صلاحیت جو ہے وہ عمران خان نے ویسے ہی ختم کر دی ہے۔ یہ عمران خان کو اس عمل پر بھی ڈیفینڈ کریں گے اور کہیں گے کہ عمران خان جیل سے بیٹھ کر ماسٹر سٹروک کھیل رہا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی اتنی طاقت ہے؟ وہ ایک لوٹی پوٹی جماعت، ٹوٹی بڑی جماعت آئی ایم ایف میں بیٹھ کر رول ادا کر سکتی ہے؟ اور خدا نہ کرے اگر کسی جگہ پہ رول ادا کر سکتی ہے تو کیا وہ پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف کو ڈیل کرنے، کل یہ وہی ہے نا جس کے پاس نہ جانے کے لیے عمران خان صاحب نے خودکشی کا اعلان کیا تھا۔ تو اب کیا ان کے اتنے مضبوط تعلقات ہو گئے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کو عمران خان کی شرط سے مطلب مشروط کر دے گا کہ خان صاحب کہیں گے تو قرضہ ملے گا اور خان صاحب کہیں گے نہیں تو قرضہ نہیں ملے گا؟ میرا خیال ہے یوتھیوں کو تھوڑا سا اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے۔ نہ پہلے کبھی ایسا ہوا ہے اور نہ ایسا ابھی ہونے جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ عمران خان صاحب کہیں اور قرضہ ملے اور عمران خان صاحب کہیں اور قرضہ نہ ملے۔ اتنا بڑا لیڈر نہیں ہوا عمران خان۔ خیر، آج سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی، پھر پی ٹی آئی کی نااہلی کھل کر سامنے آئی۔ ان کو دیکھیں تو میڈیا پر دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، ٹی وی ٹاک شو میں گلا پھاڑ پھاڑ کر مجھے اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ معصوم ترین لوگ 9 مئی والے ہیں۔ یہ خود کو پیش کرتے ہیں کہ قانون کے سب سے بڑے رکھوالے ہیں، ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ عدالت میں لطیف کھوسہ کے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ 1 گھنٹے تک 3 جج پوچھتے رہے کہ آپ کے کتنے امیدواروں کے کاغذات منظور ہوئے۔ کھوسہ صاحب آئیں بائیں شائیں اور ججوں کو جواب دینے میں ناکام رہے۔ یہ کھوسہ صاحب کی بڑی پرانی عادت ہے، 50-60 سال کا اپنا ایکسپیرینس ضرور گناتے ہیں، لیکن اس میں جو ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ چیف جسٹس نے پھر برہمی کا اظہار کیا، بھائی آپ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں ہمارا، سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ کھوسہ صاحب جو ہیں وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی دائیں بائیں لیفٹ کری جا رہے تھے، گیند کھیل کوئی بھی نہیں رہے تھے۔ قائد صاحب نے پھر کھوسہ صاحب کو کان سے پکڑا اور کہا کہ سرداری نظام ختم ہو چکا ہے، یہ سردار نواب عدالت میں نہیں چلے گا، آپ کی حکومت نے ہی سرداری نظام ختم کرنے کا قانون بنایا، اب تو آپ کے بیٹے بھی سردار ہو گئے ہیں۔ یعنی کھوسہ صاحب نے اپنا نام سردار لکھ کر عدالت میں پیش کیا تو اس پہ بھی کھوسہ صاحب کی میں کی کمان ماں پینک ہو گئی، ان کر لینے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ لطیف کھوسہ ایک تو آپ بات نہیں سنتے، بڑی پرانی عادت ہے، قصہ سناتا ہوں اس کے ایڈ میں ذرا میں آپ کو پھر ہم اپنے پرانے سٹائل یعنی بندیال دور کی طرح چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ بولتے جائیں اور ہم سنتے جائیں گے۔ قائد صاحب کی بات تو ٹھیک تھی، کیونکہ آپ کو تو وہ پرانی عادتیں پڑی ہوئی ہیں، آپ کہتے ہیں تو ہم چپ کر جاتے ہیں اور آپ لگے رہیں۔ قاضی صاحب نے ادھر بھی انہیں ایکسپوز کیا۔ بندیال دور میں جب فکس ہوتا تھا تو صرف یہی بولتے تھے، ججز ان کی مرضی کے فیصلے دیتے تھے، لیکن ڈیفینیٹ اب وہ دن نہیں رہے۔ قاضی صاحب نے لطیف کھوسہ سے پوچھا کہ آپ نے آئی جی اور چیف سیکرٹری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کیوں دائر کی ہے؟ شفاف الیکشن کرنا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، الیکشن کمیشن نے تو کوئی حکم عدولی نہیں۔ بہرحال پی ٹی آئی جو بھی آج مرضی کا فیصلہ نہیں ملا، مایوس ہی لوٹنا پڑا، جو مرضی ہو جائے۔ یہ جب کھوسہ صاحب سے وہ کہہ رہے تھے نا کہ آپ سنتے نہیں ہیں، تو پرانے زمانے کا قصہ ہے، کھوسہ صاحب ایک عدالت میں پیش ہوئے تو وہ جج صاحب جو ہیں وہ ان کے جونیئر تھے، تو وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کھوسہ صاحب تشریف لائے ہیں، انہوں نے بڑا عزت اور پیار محبت، انہوں نے کہا جی فلاں بندے کو، انہوں نے کہا جی کھوسہ صاحب ٹھیک ہے جی ضمانت ہے آپ لے جائیں۔ انہوں نے کہا جی کیسے لے جائیں، کس طرح لے جائیں؟ ضمانت لیں گے اور ٹھوک بجا کر لیں گے؟ انہوں نے کہا جی کھوسہ صاحب آپ تشریف لائے ہیں، آپ نے ضمانت کا کہا ہے، ہم نے کہا جی آپ اپنا ملزم لے جائیں، ہوگی ضمانت، آپ تشریف لے آئے تو ضمانت ہوگی۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم دلائل دے کے ہم ثابت کر کے لے کے جائیں گے کہ ہمارا بندہ ٹھیک ہے۔ جج صاحب نے کہا لاؤ کرسیاں بھائی، کھوسہ صاحب نے ذرا دلائل تھوڑی۔ کھوسہ صاحب آدھا گھنٹہ تقریر کرتے رہے، جج صاحب بیٹھ کے سنتے رہے، ادھے گھنٹے بعد انہوں نے 5 منٹ کا وقفہ لیا، جی 5 منٹ بعد فیصلہ سنانے ہیں۔ 5 منٹ بعد انہوں نے کہا جی ملزم نو 6 مہینے واسطے ڈک دیو، تواڈے دلائل تو جڑی ہے نا انہاں دی ضمانت نہیں بنتی۔ بہرحال تسی آئے سی ضمانت بنتی سی، وہ تسی ایکسیپٹ نہیں کیتی، تو دلائل دے حساب نال 6 مہینے تہاڈا ملزم اندر ہے۔ تو کھوسہ صاحب یہ پرانی عادت ہے، سنتے نہیں ہیں، تو یہ اپنے جو کلائنٹ کو نا، ان نے جو پیسے لیے ہوتے ہیں نا وہ کلائنٹ کو مروانے کے پیسے لیے ہوتے ہیں، تو کھوسہ صاحب آج بھی پی ٹی آئی کو مروا گئے ہیں۔ ادھر جمشید دستی کا پروپیگنڈا مہنگا پڑ رہا ہے۔ جمشید دستی کے گھر پولیس ریڈ والی جو سی سی ٹی وی بھی جھوٹی نکلی ہے، وہ جمشید دستی کے گھر کی ہے ہی نہیں۔ اس ویڈیو پر پوری پی ٹی آئی نے ریاست مخالف پروپیگنڈا کیا ہے۔ ایسے اقتدام سے ان کو ریاست سے مزید چھتری پڑیں گے، کیونکہ یہ جھوٹے پروپیگنڈے سے باز نہیں آ رہے۔ جمشید دستی جیسے کردار اپنا سیاسی کیریئر داؤ پر لگا چکے ہیں، کیونکہ اس بار جو انہوں نے جھوٹ بولا ہے وہ
ریاست کے خلاف بولا ہے اور ریاست شاید اس دفعہ ان کو معاف نہ کرے. دیکھیں یہ جو دستی صاحب ہے نا یہ واقعی دستی ہے. دستی سمجھ کے کیڑی دستی, یہ واقعی دستی ہے. یہ مطلب اب ان کا کیریئر سیاست اور کیا ہوگا, ان کا کیا سیاست کریں گے. جو بندہ مطلب میں اب کیا کہوں یار, جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف کچھ اگر خدا نہ کرے کوئی وعدہ کاٹا بھی ہو جائے تو وہ اپنی عزت کی خاطر چپ کر جاتے ہیں. مانگنے والے اکثر آپ نے دیکھی ہوں گے نا, شہروں میں آپ جائیں یا آگے پیچھے, اب تو بہت ہو گیا. ہمارے کالج کے دور میں آج سے کچھ 30-32 سال پہلے نا, جب ہم لوگ گاؤں سے آتے تھے نا اپنے کالج پڑھنے کے لیے لاہور, مطلب ہاسٹل میں رہتے تھے, تو اکثر بسوں پر نا مانگنے والے کھڑے ہوتے تھے کہ کسی کا بٹوا گم ہو گیا, کسی کی جیب کٹ گئی ہے, وہ کاڑے جانا ہے. وہ دور سے شکل سے فراڈ لگ رہے ہوتے تھے, کیونکہ جس کے ساتھ یہ اصل میں ہیپن ہو جائے نا وہ تو بیچارہ اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں بولتا کہ میں کسی سے ہاتھ کیسے پھیلاؤں, کیسے مانگوں گا. عزت والوں کا یہ حال ہوتا ہے. تو جس طرح دستی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری بیگم کے کپڑے اتارے, میری بیگم کو پتہ نہیں, میں اب اگلے لفظ نہیں بولنا چاہتا, پھر میرے کچھ دوست اعتراض کرتے ہیں کہ ہم لوگ بےہودہ لفظ استعمال کرتے ہیں, بٹ اینی ہاؤ کیا کریں, ایک بندہ خود کہہ رہا ہے کہ میری بیگم کے کپڑے اتار دیے. یار یہ کوئی انسان عزت والا کوئی کہہ سکتا ہے یہ بات صرف اس لیے کہ آپ نے سیاست میں اپنی بیگم کو استعمال کرنے ہیں, اس کے کپڑے اتارنے ہیں. اپنے سیاستدان تو کپڑے اتارتے مشہور تھے ہی, لیکن اب بیگموں کے کپڑے اتار رہے ہیں, بیٹیوں کے کپڑے اتار رہے ہیں. خدا کے بندو اگر نہیں چلتی تو بس کر دو, بہت ہے خدا کا دیا تم لوگوں کے پاس. عمر ڈار کو دیکھ لو, مطلب کل تک وہ ان کے جو والد صاحب ڈار تھے نا, ان کا کیا نام تھا, میرے نام ذہن سے نکل گیا. وہ جب تک نون لیگ میں تھے نا, ان کے گھر کی عورتوں کا کسی نے چہرہ نہیں دیکھا تھا. اب سیالکوٹ میں بڑی یہ ڈار فیملی, تو یہ جو دونوں بیٹے انہوں نے نام ڈبویا نا, ڈار فیملی, خواجہ آصف صاحب کے ساتھ ہوتے تھے, نون لیگ میں ہوتے تھے, بڑی معزز فیملی ہوا کرتی تھی. کسی نے ان کی لڑکیوں کا, ان کی عورتوں کے منہ نہیں دیکھے تھے. آج عمر ڈار کی بیٹی کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی عمران خان کے ساتھ ہیں, آخری حد تک جائیں گے. کیا ہو گیا آپ کو, کس چکر میں پڑ گئے آپ؟ ایسی سیاست پہ لعنت بھیجیں جہاں پہ آپ کو اپنی عورتیں استعمال کرنی پڑے, اور وہ بھی اس طرح. حق ہے عورتوں کا, آئیں سیاست کریں, وہ چھانا بشانہ کھڑے ہوں مردوں کے. ملک چلانے میں ان کا بھی اتنا حق ہے جتنا مردوں کا ہے. بے نظیر صاحبہ ہمارے سامنے مثال ہے, مریم نواز صاحبہ ہمارے سامنے مثال ہے, لیکن آئیں تو صحیح, سیاست تو کریں. آپ لوگ تو مطلب کہ اپنے استعمال کرتے ہیں, بیٹیوں بہنوں کو استعمال کر کے سیاست کریں. لعنت بھیجیں ایسی سیاست پہ. اگر یہ سیاست کرنی ہے تو گھر پہ بیٹھ جائیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اجازت دیں, انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ لوگوں سے جو ملاقات ہے وہ ڈیفینیٹ پاکستان میں ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. چینل سبسکرائب, بیل آئیکن کو پریس, اور یہ جو جمشید دستی والا ڈرامہ ہے ماں بہنیوں کو پیش کر کے سیاست کرنے والا, آپ اس کو مناسب سمجھتے ہیں, اس پہ ضرور کمنٹ کریں. اجازت دیں, پھر ہوگی. خدا حافظ.